کا تذکرہ کریں یا نہ کریں، ملائکہ ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ساری کائنات ان کا تذکرہ کرتی ہے، جمادات، نباتات، کائنات کا ذرہ ذرہ ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اس تذکرے کو سن نہیں پاتے، سمجھ نہیں پاتے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ تذکرہ کرتا ہے حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کا۔ اور ملائکہ تو مستقل ایک بہت بڑی تعداد ہے ان فرشتوں کی جن کا صرف ایک کام ہے، کوئی اور کام ہے ہی نہیں، اور وہ ہے ذکر محمد و آل محمد۔ اور اس کے بہت سے دلائل ہیں، لیکن سب سے مشہور جو آیت ہے آپ میں سے ہر ایک کو یاد بھی ہے، اور وہ آیت یہ ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے ملائکہ، اللہ اور اس کے خاص ملائکہ ان پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ یعنی یہ جو خاص ملائکہ ہیں ان کا مستقل وظیفہ یہ ہے کہ وہ صرف درود بھیجتے رہتے ہیں سرکار رسالت مآب پر اور آپ کے اہل بیت اطہار پر۔ ہاں حاشا و کلا، کبھی صرف جب درود پڑھیں تو اللہم صلی علی محمد کہہ کے رک نہ جائیں، یہ درود قبول نہیں ہوگا، کیونکہ خود پیغمبر نے فرمایا ہے لا تصلوا علی الصلاۃ البتراء، دیکھو ہمارے اوپر ناتمام اور ناقص صلوات نہ بھیجنا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یہ ناتمام اور ناقص صلوات کیا ہے؟ کہا جب صلوات بھیجو تو میری آل کو اس میں شریک کرو۔ تو یہ ایک سلسلہ چل پڑا گفتگو کا، تم بہت سی باتیں عرض کرتا جا رہا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ ذکر محمد و آل محمد ہو قرآن کی روشنی میں۔ قرآن کی روشنی کیسے سمجھیں گے؟ جب قرآن کی زبان سمجھیں گے، اسی لیے میں نے عربی زبان سیکھنے کی بات کی۔ عربی زبان سیکھیں، دنیا کے بھی قفل کھل جائیں گے، آخرت کے بھی قفل کھل جائیں گے، دنیا کے بھی دروازے کھلیں گے، آخرت کے بھی دروازے کھلیں گے۔ قرآن عربی زبان سیکھیں، عربی حرف شناس بھی ہوں آپ کے بچے، اور عربی کے معنی شناس ہوں، سخن شناس ہوں۔ اور جب یہ ایسے سخن شناس ہوں گے اور مسلسل قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو یقین فرمائیے کہ یہ قرآن مجید اپنے سامنے بیٹھ کر تلاوت کرنے والے کے علم میں، عرفان میں، وجدان میں مسلسل اضافہ کرتا رہتا ہے۔ توجہ ہے، یہ فقیر اپنا تجربہ عرض کر رہا ہے، اور ہمارے جیسے کتنے طالب علموں کے تجربے میں یہ بات ہے۔ بڑی سے بڑی علمی مشکل گتھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں خلق کیا، ایسے سوالات آتے ہیں نا دماغ میں۔ یا فلسفے کی مشکلیں، منطق کی مشکلیں، علمی مشکلیں، نصابی مشکلیں، کچھ طلبہ بھی ہوں گے اس محفل میں، نصابی مشکلیں، سلیبس میں جو کتابیں ہیں اس کی مشکلیں۔ یقین فرمائیے کہ قرآن مجید لے کر بیٹھیے اور تلاوت کیجیے قربتاً اللہ۔ قرآن مجید کی تلاوت اگر استمداد الہی کی نیت سے کریں گے، تلاوت ختم کر کے اٹھیں گے نہیں کہ وہ مشکل حل ہو جائے گی۔ بڑی سے بڑی مشکل ہو، علمی مشکل، فکری مشکل، فلسفیانہ مشکل، حکیمانہ مشکل حل ہو جاتی ہے۔ اور اس طرح انسان کا ذہن، انسان مومن کا ذہن، انسان مومن کا قلب، انسان مومن کی روح بلند سے بلندتر ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور جب بلند سے بلندتر ہوتی چلی جاتی ہے تو قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کو اس طرح خداداد کشش کے ذریعے سے، نوری کشش کے ذریعے سے اٹھاتا ہے، بلند کرتا ہے کہ وہ اپنی سطح پر لا کر جس کو پہچنوانا چاہتا ہے پہچنوا دیتا ہے۔ وہاں جا کر معرفت حاصل ہوتی ہے کہ محمد کون ہے، علی کون ہے، فاطمہ کون ہے، حسن کون ہے اور حسین کون ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے۔